غفران امتیازی صاحب کی آپ بیتی بیتے دن بیتی یادیں پی ٹی وی میں 29 برسوں کی سرگزشت، اس کا ایک مضمون میں اور میرا خاندان پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں۔ آئیے اب اس مضمون کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ اس حصے کا عنوان ہے حضور دادا کا دل دادا۔ ہمارا خاندان مذہبی تھا، مثلاً ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہننا، بزرگوں کے سامنے ٹوپی پہن کر جانا، انگریزی طرز کے بال نہ کٹوانا وغیرہ وغیرہ۔ حافظ عبدالولی صاحب ہمارے والد کے سگے ماموں مولانا اشرف علی تھانوی کے مریدوں میں سے تھے اور مہاراجہ کپورتھلا کے نائب میجر کی حیثیت سے بہرائچ یو پی ہندوستان میں مہاراجہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ہندو قیام پذیر تھے۔ جب حافظ جی بگھی یا ہاتھی پر بیٹھ کر دورے پر نکلتے تو ہندو عقیدتاً سر جھکا لیا کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تھانہ بھون ہندوستان دین کی خدمت کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے والدین سے اور ہم سب سے اپنی اولاد سے زیادہ شفقت برتتے تھے۔ ہمارے والد کو نہ صرف یہ کہ آٹے کی چکی لگوا کر دی بلکہ ان کو ڈرافٹ مین کا ٹیکنیکل کورس بھی کروایا اور پھر ان کی شادی بھی کروائی۔ حافظ جی کی 2 ملازم حیات اور لطیف میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت ان کی خدمت کے لیے حاضر رہتا تھا۔ جب دادا جی بلند آواز میں دونوں کا نام لیتے تو جواب میں وہ زور سے حضور کہتے۔ ایک دن حافظ جی نے آواز دی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا ان بیچاروں کی حاضری لگا دوں، تو میں نے اونچی آواز میں کہا حضور۔ دادا جی نے اوپر سے جھانکا، مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ بس اسی دن سے میں جگت حضور بن گیا اور وہ مجھے حضور کے نام سے ہی بلاتے تھے۔ میرے والدین، ہمارے والد کا پورا نام شیخ محمد عمران احمد تھا۔ ان کا تعلق ہاپوڑ شہر غیر منقسم ہندوستان سے تھا۔ ان کے والد کا نام غنی احمد اور والدہ کا سغرا بیگم تھا۔ ان کی شریک حیات کا نام حامدہ خاتون تھا جو ان کے عقد میں دسمبر 1919 میں آئی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں بڑی سختی کا زمانہ دیکھا تھا۔ ان کا بچپن حیدرآباد دکن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا اور پھر ماں کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں نے انہیں تنگ کیا، چنانچہ نانا انہیں اپنے گھر لے گئے تھے۔ نانا کے انتقال کے بعد ہمارے والد اپنے سگے ماموں حافظ حاجی عبدالولی کی سرپرستی میں چلے گئے۔ حافظ عبدالولی صاحب صرف نام کے ولی نہیں تھے بلکہ حقیقتاً ایک نیک اور بزرگ انسان تھے۔ والد صاحب نے انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ والد صاحب انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ ہمارے والد کی تعلیم و تربیت میں دادا عبدالولی کا بڑا ہاتھ تھا۔ سب لوگ دادا عبدالولی کو حافظ جی کہا کرتے تھے۔ حافظ جی ہمیشہ والد صاحب کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے والد اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، چنانچہ نہ تو ہماری کوئی سگی پھوپھی تھی، نہ سگے تایا اور نہ چچا۔ ہمارے والد نے ایک منظم زندگی گزاری۔ وہ ہر کام وقت پر کرتے تھے۔ لباس میں سادگی اور طبیعت میں نفاست تھی۔ ان کے شب و روز مصروف گزرتے تھے۔ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات کا روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ رکھتے تھے۔ موسم گرما میں گھر ہی میں آئس کریم بنانا اور موسم سرما میں گاجر کا حلوہ اور سوجی کی ٹوڑیاں بنا کر سب کو کھلانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہیں اپنی ہرکولس سائیکل کو صاف ستھرا رکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ہر اتوار کو چھٹی کے دن اس کے کل پرزے چیک کرتے اور چمکاتے۔ ہماری والدہ مسکراتے ہوئے مذاق میں ہم سے کہتی، تمہارے ابا کی سائیکل میری سوکن ہے۔ اتوار کے اتوار سبزی منڈی سے موسمی پھل، سبزی، ترکاری، گوشت لانا بھی ان کے اہم کاموں کا حصہ ہوتا تھا۔ بازار سے عمدہ گیہوں خرید کر خاص طور پر چکی سے آٹا پسوا کر لاتے تھے۔ ان کو ہر چیز کی پہچان تھی، اسی لیے وہ ہر چیز عمدہ اور مناسب داموں خرید کر لاتے تھے۔ وہ عیدین پر ہم سب کے لیے نئے جوتے خریدتے اور نئے کپڑے ضرور سلواتے۔
شیر خورما بنانے کے لیے خاص انتظامات کیا کرتے تھے۔ ان کا اردو اور انگریزی دونوں ہینڈ رائٹنگ بہت عمدہ تھے۔ وہ ایک اچھے نقشہ نویس بھی تھے اور نقشہ نویسی کی باریکیوں کو سمجھتے تھے۔ ریل کے سفر کی تیاری نہایت اہتمام سے کرتے، چاہے بستر بند باندھنا ہو یا ٹرنک میں کپڑے وغیرہ رکھنے ہوں یا ٹفن کیریئر میں پراٹھے اور شامی کباب۔ چونکہ وہ پاکستان ریلوے میں ہیڈ ڈرافٹ مین نقشہ نویس تھے، اس لیے انہیں ہر سال اپنے بال بچوں کے ساتھ ریل کے سفر کے لیے پاسز ملتے تھے۔ سفر کے دن 1 گھنٹہ پہلے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے تھے۔ ٹرین کے آتے ہی اپنے مخصوص ڈبے کو ڈھونڈ کر اپنی ریزرو سیٹوں پر ہم کو سب کو بٹھا کر کلی کو اس کی معقول اجرت دے کر رخصت کرتے تھے۔ ٹرین کی چلتے ہی اپنے پاس پر اس روز کی تاریخ ڈالنا کبھی نہ بھولتے تھے۔ وہ ہمیشہ لال رنگ کی پھندنے والی ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ ان کے کوٹ کے سامنے والی جیب میں سفری گھڑی رکھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ چین لگی ہوتی تھی جس کا دوسرا سرا کوٹ کے ایک سوراخ کے ساتھ بندھا ہوتا تھا۔ دفتر جانے کے لیے بھی گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکلتے تھے، راستے کی بھیڑ بھاڑ میں جو وقت ضائع ہوگا اس کی گنجائش رکھی جائے۔ دفتر آتے جاتے ہوئے ان کے دفتر کے نزدیک ایک سڑک سے دوسری سڑک پر جانے کے لیے ریلوے کا پل تھا۔ وہ اپنی سائیکل خود اٹھا کر پل پر چڑھاتے اور اتارتے تھے۔ دفتر سے واپسی پر ہماری گلی میں داخل ہوتے ہی تواتر کے ساتھ گھنٹی بجانا شروع کر دیتے تھے۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ والد صاحب آ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ نیک دل، رحم دل، دیندار، نماز روزے کے پابند، تہجد گزار تھے۔ والد صاحب ہمیں اکثر کہا کرتے تھے، تم لوگ باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہو نہ قرآن، مجھے کیا پڑھ کے بخشو گے؟ انہیں ماشاءاللہ 3 بار حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ بھی بحری جہاز سے۔ اسی رعایت سے وہ الحاج عمران احمد ہوئے۔ لیکن ہمارے محلے میں حاجی صاحب اور حاجی عمران احمد کے نام سے مشہور تھے، بلکہ ہماری والدہ بھی انہیں حاجی صاحب ہی کہنے لگی تھیں۔ والد محترم ماہ رمضان میں وقت سحور و افطار پر خصوصی انتظامات و اہتمامات فرماتے تھے۔ گرمیوں میں گرمی کے حساب سے اور سردیوں میں سردی کی مناسبت سے چیزیں بناتے تھے، الارم لگا کر سوتے تھے اور سب سے پہلے اٹھتے تھے۔ نماز فجر کے بعد بلند آواز اور خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور بعد ازاں مناجات مقبول اور حزب البحر پڑھتے تھے۔ 5 وقت کی نمازیں اور تراویح باجماعت پڑھتے تھے۔ ہماری مسجد کے امام مولانا محمد رمضان علوی ہر نماز میں اگلی صف میں اپنے پیچھے ان کے لیے ایک جگہ خالی رکھتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اور سفر پر روانگی سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر حسار کرتے تھے۔ زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات اور قربانی کبھی ناغہ یا چوک نہیں کیا۔ انہوں نے بینک کے اکاؤنٹ پر سود نہیں لیا، نہ کبھی قرضہ بحالت مجبوری اگر لیا بھی تو اپنے دفتر سے، اور اسے بھی جلد سے جلد لوٹانے کی فکر کی۔ وہ ساری عمر اسلامی شریعت کے پابند رہے اور اپنی اولاد کے لیے جیتی جاگتی مثال بنے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے اصولوں پر مکمل طور پر کاربند نہ ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے باعزت زندگی گزاریں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ سختی نہ کرتے تو نہ میں ماسٹرز کر پاتا اور نہ ہی اس مقام پر ہوتا جہاں آج ہوں۔ ہمیں سگریٹ پینے، تاش کھیلنے، مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے اور سینما جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گو کہ ہم نے وقت گزاری کے لیے گھر ہی میں تاش بھی کھیلے، سینما بھی چوری چھپے جاتے رہے، البتہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کی خواہش تھی کہ اولاد بگڑنے نہ پائے۔ شاید زمانے کے نامساعد حالات اور تکلیفیں جھیلتے جھیلتے ان کے مزاج میں سختی آ گئی تھی، لیکن دل کے نرم تھے۔ وہ 1 جنوری 1896 کو پیدا ہوئے۔
1980 میں دسمبر کی 18 تاریخ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بھائی عرفان نے ہمارے والد کی قبر پہ جو کتبہ لکھوایا اس پر لکھوایا تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ واقعی وہ شرافت، نجابت، دیانت اور رسول پسندی کا مرقع تھے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔ میری والدہ ماجدہ کا نام حامدہ خاتون تھا۔ وہ خالصاً گھریلو خاتون تھیں۔ وہ روہتک ہندوستان میں مولوی محمد احمد کے گھر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کسی اسکول سے باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن گھریلو ماحول کی بدولت گلستان سعدی اور بستان سعدی پڑھی تھی۔ اردو کے معیاری شعراء کے اشعار زبانی یاد تھے۔ موقع محل کے مطابق شہر کہنا ان پر ختم تھا۔ دراصل یہ خصوصیت انہیں ورثے میں ملی تھی۔ ہماری نانی رابعہ بھی فی البدی شعر کہا کرتی تھیں۔ ہماری والدہ کو اکثر قرآنی صورتیں ازبر یاد تھیں۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں۔ بچوں میں ان کی دلچسپی کی باتیں، بڑوں میں سنجیدہ گفتگو کرتی۔ ہر عمر کے لوگ ان کی باتوں سے گھنٹوں محظوظ ہوتے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ عمر کے آخری حصے میں بینائی سے محروم ہو گئی تھیں، پھر ذیابیطس اور دوسری بیماریوں کے شکار ہوئیں۔ ٹیکسلا سے بنوائی ہوئی ایک آنکھ کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا، البتہ جو آنکھ بھاولپور سے بنوائی تھی اس میں کچھ روشنی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی آنکھ بنوائے دیتا ہوں۔ اس دن تو وہ خاموش رہیں، مگر دوسرے روز مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تمہیں میرا پلنگ پر بیٹھ کر کھانا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ بولی، جب تم میری آنکھ بنوا دو گے تو مجھے باورچی خانے میں جا کر کام کرنا پڑے گا، میں اسی حالت میں خوش ہوں۔ دراصل انہیں اس بات کا علم تھا کہ اب ان کی آنکھ میں روشنی آنی مشکل ہے۔ بیتے دن بیتی یادیں، میں اور میرا خاندان، دوسرا حصہ آپ نے سنا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔